عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، لیکن جیسے ہی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے، زارو قطار رونے لگتے، اس قدر روتے کہ آنسو بہتے بہتے داڑھیوں کو تر کر دیتے، داڑھیاں تر ہو جاتی آنسو سے۔ کیا کمی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جنت کی بشارت مل چکی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہے، نبی کے دو بیٹیوں کے داماد ہیں۔ پہلے نبی نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی ان کی زوجیت میں دے دی۔ اس کے بعد ان کی فضیلت میں فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو اور بیٹی دیتا۔ کیا کمی تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ عثمان غنی آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے ہیں، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی ہے، اس کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے ہیں، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے اب زارو قطار رونے لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو شخص یہاں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، سوال کا جواب دے دیا اور سوال کے جواب دینے میں کامیابی حاصل کر لی، اس کے لیے آگے کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے یہاں پر ناکامی ہے، پہلا مرحلہ جس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سوال کا جواب نہیں دے پاتا قبر میں، تو اس کے لیے آگے کا مرحلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کٹھن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب میرے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، میں ڈر کے مارے، خوف کے مارے زارو قطار رونے لگتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام تھے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو اپنے نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہی نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، رسماً مان لیتے ہیں، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو غسل دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دادا کو کفنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنوں کو مٹی کے ڈھیروں تلے دفنایا، اور بہتوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی، بہتوں کو دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھا، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آئے دن سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ کی خبریں ملتی ہے، اور بہت سارے ایسے ویڈیوز اور فوٹوز نظر آتے ہیں جن کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، لیکن یقین نہیں آتا کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہماری بھی حیات ختم ہو جائے گی، ہماری بھی سانسیں بند ہو جائے گی، ہمیں بھی آخرت میں اور خاص طور پر قبر میں اپنے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ قبر میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ مال اور دولت ہمارے ساتھ جائے گا، نہ اولاد ہمارے ساتھ جائے گی، اور نہ ہی کوئی دوسری تیسری چیز ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہماری نمازیں ہوں گی، ہمارے روزے ہوں گے، ہمارے صدقات و خیرات ہوں گے، ہمارے ذکر و اذکار ہوں گے، ہمارے توبہ اور استغفار ہوں گے، ہماری قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہمارے کے ساتھ جائے گا، وہ نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کب ہماری حیات ختم ہو جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، باقی رہنے والی۔ بہتر کیسے؟ بہت وسیع موضوع ہے۔ مرنے کے بعد قبر کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، قیامت کے دن سب زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ عرش یعنی میدان محشر بہت ہولناک منظر ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کمر تک، گلے تک، منہ تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، سب کے سب پریشان ہوں گے، ماں باپ سے بھاگیں گے، باپ بیٹی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگیں گے، بہن بہن سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی دردناک منظر کھینچا ہے۔ وہ بھی مرحلہ گزر جائے گا، میزان عدل قائم ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، گناہوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ چلیے، سارے کے سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے، سارے کے سارے جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آخری جنتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
حدیث کے راوی، اور دوسرے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 کے اندر آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے، ایک آخری جنتی جہنم سے جلنے کے بعد، کوئلے کی طرح ہو جانے کے بعد، گرتے پڑتے اپنی عذاب، اپنے گناہوں کی سزا بھگت جانے کے بعد جہنم سے وہ نکالا جائے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ اب ہم سب سے بہتر ہیں، ہم کو سب سے اچھی زندگی مل گئی، جہنم سے بچ گئے، نکل گئے۔ اس کو دور میں ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ تو مجھے وہ سایہ دار درخت کے نیچے تک پہنچا دے، اس کے سائے سے میں لطف اندوز ہو جاؤں، اور اس سے میں جو پانی کی نہر بہہ رہا ہے اس پانی سے ذرا شراب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرا بندہ، اے ابن آدم، میں تیری اس درخواست کو قبول کر لوں، تیری اس خواہش اور تمنا کو قبول کر کے تجھے اگر وہاں تک پہنچا دوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ تو اس کے بعد اور زیادہ چاہت اور زیادہ خواہشیں کرے گا۔ اللہ وہ کہے گا بندہ اے اللہ تیری ذات کی قسم، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے وہ درخت کے نیچے تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین اسے درخت کے نیچے تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس کے آگے ایک اور اس سے بھی بڑا سایہ دار پھلدار درخت ہے۔ اب وہ تمنا کرے گا اے اللہ وہ زیادہ سایہ دار درخت ہے، وہ پھلدار ہے، اے اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، میں اس تک پہنچ کر کے اس کا پھل بھی کھا لوں، میٹھا پانی بھی پی لوں، اور اس کے سائے میں ذرا آرام کر لوں۔ اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ پھر تو نے وعدہ کیا تھا نا، اللہ بس یہ یہاں تک کر دے، مجھے امید ہے کہ تو اس کے بعد اور مانگے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، وہ کہے گا اے بندہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے، بس مجھے وہ پھلدار درخت تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ اس کے آگے دیکھے گا ایک اور گھنا دار پھلدار اس سے بھی بڑا درخت، اس کا صبر پھر جواب دے رہا ہوگا، وہ کہے گا اللہ مجھے وہاں تک بس پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں، اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ تیری ذات کی قسم، بس اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اسے اس درخت کے نیچے تک پہنچا دے گا۔ اب وہ جنت سے تھوڑا سا قریب ہو چکا ہوگا، جنت کا دروازہ اسے نظر آ رہا ہے، کہے گا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، میں دیکھ لوں سن لوں جنتی کو اور جنت کی نعمتوں کو، اللہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد اور مانگے گا، اللہ نہیں بس اللہ تیری ذات کی قسم مجھے صرف وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین اسے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے گا، وہ جنتیوں کی آوازیں سن رہا ہوگا، ان کے بات کرنے کی آوازیں سن رہا ہوگا، جنت کی نعمتیں وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جنت کے دروازے کے قریب پہنچنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے اے اللہ ذرا مجھے جنت میں داخل ہی کر دے، میں دیکھ لوں، مجھے چھوٹی سی جگہ دے دے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ جا میں نے تجھے جنت میں جگہ دے دی، جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ کہے گا اللہ جنت میں جگہ ہی کہاں بچی ہے، سارے کے سارے جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جگہ تو سب اپنے اپنے حصے کا لے لیے، جنت میں جگہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا تیری کیا چاہت ہے، تو کتنی جگہ اور کتنی زمین چاہتا ہے، جا میں نے تجھے جنت میں تو جتنی چاہتا اتنا دیا، اس سے بھی دگنا دیا، 3 گنا دیا، حتیٰ کہ دنیا میں سب سے بڑا جو بادشاہ ہے جس کی سب سے بڑی مملکت اور سلطنت ہے اس سے 10 گنا میں نے تجھے دیا، جا جنت کے اندر۔ وہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتنی بڑی جگہ مجھے دے رہا۔ اللہ رب العالمین وہاں ہنس پڑتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر چونکہ اللہ رب العالمین ہنسے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنسے تو صحابہ اکرام جانثار، وفادار، فرمانبردار، خدمت گزار صحابہ اکرام بھی ہنس پڑے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور جہاں نبی ہنستے تھے صحابہ ہنستے تھے، جہاں نبی اٹھتے تھے صحابہ اٹھتے تھے، جہاں نبی بیٹھتے تھے صحابہ بیٹھتے تھے، جہاں نبی نماز کے حالت میں جوتے نکال دیتے تھے صحابہ جوتے نکال دیتے تھے، نبی روتے تھے صحابہ روتے تھے۔ کیسے فرمانبردار صحابہ، وجہ نہیں پوچھتے تھے کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیوں
जूते निकाल दिए, क्यों उठ गए, क्यों बैठ गए? फरमाबरदार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन देखते थे कि हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे नबी रो रहे हैं, हम भी रोएंगे, नबी हंस रहे हैं, हम हंसेंगे, नबी उठ गए, हम उठ गए, नबी बैठ गए, हम भी बैठ गए। नबी अपने जूते नमाज के हालत में निकाल रहे हैं, हम भी निकाल लेते हैं। वजह बाद में जानेंगे, बाद में पूछेंगे। फरमाबरदार सहाबा इकराम गर्ज, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर हंसे, नबी हंसे, नबी को हंसते हुए सहाबा इकराम हंसे। और जहाँ जहाँ ये रिवायत और ये हदीस की रिवायत की गई, वहाँ वहाँ मुहद्दिसीन हंसे। हत्ता कि हम लोग जब अपने असातिज़ा से ये हदीस पढ़ रहे थे, अपने उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख अबुल क़ासिम अब्दुल अज़ीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उनके सामने कभी हम लोगों को हंसने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होती थी। बारोब हम लोग डरते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरे क्लास को हंसाया कि अरे हंसो, क्योंकि यहाँ नबी हंसे, सहाबा हंसे, अल्लाह हंसे, आप सब भी हंसिए। हंसना चाहिए, ये इत्तबा है, ये पैरवी है। गर्ज मेरा कहने का मतलब ये कि वो अदना जन्नती शख्स जन्नत में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे इतना दिया जितना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह, जिसकी ममलकत सबसे बड़ी, जिसकी सल्तनत सबसे बड़ी, जिसकी सल्तनत का दायरा सबसे बड़ा, उसके बराबर बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी जन्नती को दिया। तो आला जन्नती जो अव्वल मरहले में दाखिल हो गए, जो बगैर हिसाब व किताब के दाखिल हो गए, उनको कितना मिला होगा। मेरे भाइयों, क्या हम में से हर एक की चाहत नहीं है कि अल्लाह हमें जन्नत में जगह दे दे, जन्नत हमारा ठिकाना बना दे? आप तसव्वुर करें, दिन रात एक कर लें, दिन को भी ड्यूटी करें, रात को भी ड्यूटी करें, चलें आप हलाल हराम की भी तमीज छोड़ दें 1 मिनट के लिए, सपोज करें, क्या आप दुनिया की बादशाहत हासिल कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। क्या आप पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। आप पूरे यूरोप पर काबिज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत और हुकूमत करते थे। आप कर सकते? नहीं कर सकते। जब नहीं हासिल कर सकते हैं इतना, तो दिन रात एक करके फायदा और मतलब क्या? हाँ, जो चीज मुमकिन है कि हम और आप अगर दिन रात एक कर दें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, तहज्जुद का एहतमाम करें, सदक़ात व खैरात करें, गुनाहों से दूर हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, नबी के तरीके पर अमल करें, तो रब्बे काबा की कसम मैं ये आपको पूरे वसूख के साथ ये उम्मीद दिला के जाता हूं, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका ठिकाना, हमारा ठिकाना जन्नत होगा। और अगर जन्नत होगा, एक आजना जन्नती का भी होगा, तो 10 बड़े बड़े बादशाहों के बराबर अल्लाह ताला हमें अता करेंगे। तो क्यों ना हम उसकी फिक्र में दौड़ जाएं, क्यों ना हम उसके लिए कोशिश करें। जिसकी तरफ अगर कोशिश करें तो उसका कोई नुकसान नहीं, जिसकी तरफ अगर हम कमर बस्ता हो जाए तो वहां पर कोई घाटा नहीं। आप जितनी इबादत करेंगे, जितनी नेकियां करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके नामा माल में वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन आप बिजनेस करने जाओ, कभी घाटा लगेगा, कभी मुनाफा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी लुट जाएंगे, कभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नेक अमाल बजा लाएं, रात को उठकर तहज्जुद पढ़ने लगे, रब्बे काबा की कसम कोई नहीं है दुनिया की कोई ताकत जो आपके नामा अमाल से वो नेक अमल लिखवाने से रोक दे। तो जब ये गारंटी वाला हम और आप अगर वो नेक अमल कर लेते हैं अल्लाह की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए, नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, सहाबा इकराम के मनहज के मुताबिक, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह देंगे। और जन्नत में जगह दे देंगे, अदना जन्नती भी अगर बन जाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की सल्तनत से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। और यहाँ दुनिया हासिल करने के लिए रात दिन अगर घिसाई करने लगे, डबल ट्रिपल ड्यूटी भी करने लगे, तब भी बहुत ज्यादा आप एक सूबा भी नहीं हासिल कर सकते, एक स्टेट भी नहीं हासिल कर सकते। तो किस चक्कर में पड़े? और इस दुनिया की कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। ये तो मच्छर के पर के बराबर अल्लाह के नजर में है। ये तो मरी हुई बकरी का बच्चा जो है उसकी भी हैसियत नहीं रखती है ये दुनिया अल्लाह के नजर में। समंदर से डुबो करके जो सुई निकाले, सुई में जितना पानी निकलता है उतनी भी हैसियत नहीं है इस दुनिया की, बल्कि आखिरत की हैसियत है। आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली जगह है, वहां पर वो सरमदी है, लाजवाल है, अबदी है, हमेशगी की जिंदगी है। वहां फिर मौत नहीं आने वाली है। वहां एक बार जो कामयाब हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, जो नाकाम हो गया वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया। मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ों छोटों, सबसे बहुत ही दर्दमंदाना तौर पर ये एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के लिए नेक अमाल करें, अल्लाह की रजा के लिए करें, इखलास के साथ करें। और ये जो दुनियावी ज़िंदगी का छोटा सा लम्हा हमें जो हयात मिली है
یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، من مانی زندگی گزارنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے ہم نے اور آپ نے من مانی زندگی گزاری، انسان ہیں، غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، بہت ساری غلطیاں ہوئی، توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، من مانی زندگی وہاں گزارنے کا موقع ملے گا۔ یہاں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیجئے، وہاں من مانی زندگی گزارنے کے لیے ساری نعمتیں ملے گی۔ آپ تصور کریں گے وہاں سے، آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایسی خوبصورت حوریں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے، وہ اپنے اگر دوپٹے کی کو لہرا دے تو جھناکےدار پوری دنیا میں لہر اٹھ جائے گی۔ اور ہم اور آپ کس چکر میں پڑے ہیں؟ کون سی لڑکیاں، کون سی عورتیں، کیا یہ خوبصورت ہے؟ 2-4 دن اگر نہ نہائے تو بدبو آنے لگے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حق اور حلال پر رہیں۔ زنا، چوری، ڈکیتی، شراب، جوا، سود اور دوسرے تیسرے دیگر تمام کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، سارے کے سارے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، سیدھے راستے پر آ جائیں، نیک اعمال کریں۔ یقیناً آج اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد شام تک آپ کی وفات ہو جاتی تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا حیات کتنی بچی ہے اور کب کہاں موت آئے گی۔ بہرحال وقت آگے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا 2-4 منٹ زیادہ لیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سبھی کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔